آج سے باقاعدہ طور پر جو انتخابی صف بندی ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں آج ایم کیو ایم کا وفد پہنچا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان کر دیا۔ استحکام پاکستان پارٹی بھی الائنس سے متعلق سوچ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہر جماعت کا یہ حق اور استحقاق ہے کہ وہ اپنی صف بندی میں کس کو شامل کرے اور کس کے ساتھ کھڑے ہو۔ یہ دونوں جماعتیں جو ایم کیو ایم یا پی ایم ایل این، یہ انہوں نے یقیناً اپنے گراؤنڈ پہ یہ اسیس کر لیا ہوگا کہ اکیلے جو ہے وہ ان کو وہ پذیرائی یا سپورٹ دستیاب نہیں، تو انہیں ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم اپنے زور بازو پہ آگے نکلیں گے، دیکھتے ہیں صورتحال کو، ہماری گہری نظر ہے، ہماری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کے اندر پی ڈی ایم کی شکل میں 18 ماہ کی جو حکومت رہی، یا اوورآل آپ کا جو اتحاد کے ساتھ جڑا سیاسی سوچ اور بیانیہ رہا ہے، وہ الٹیمیٹلی عوام اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آزمائے ہوئوں کو آزمانا جو ہے وہ اس پاکستان کو مزید مشکلات میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کا جو عوامی دستور ہے اور کنجی ہے وہ عوام کو مشکلات سے نکالنے کی۔ تو لہٰذا وہ ایشوز جو آج تک ایڈریس نہیں ہوئے، استحکام پاکستان پارٹی عوام کی وہ تمام مشکلات کے تدارک کا ہر وہ بیسٹ پاسبل آپشن اور وے فارورڈ جو ہے وہ لے کے میدان میں اترنے جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ مینیفیسٹو اپنی جگہ پر مینیفیسٹو اپنی جگہ پر، لیکن ہواؤں کا رخ بھی ایک حقیقت ہے، اور ایم کیو ایم وفد کی ماڈل ٹاؤن آمد اور پھر مقصد مسلم لیگ نون کے ساتھ الیکٹورل الائنس سے ہواؤں کا رخ سمجھنے میں استحکام پاکستان پارٹی کو مدد تو ملی ہوگی۔ دیکھیں، ہواؤں کا رخ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی سٹیبل نہیں رہتا، کبھی ہوا کس طرف چلتی ہے کبھی کس طرف چلتی ہے۔ جو ہی موسم، اب الیکشن جو ہے اس کے ہونے میں تقریباً 8 فروری تک کافی موسم جو ہے وہ چینج ہوتے رہیں گے، موسم کے کافی رنگ بدلتے جائیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیچے پبلک کے اندر یہ جو الائنس جو ہے ان کو کیا پذیرائی ملتی ہے، اور موسم کی شدت، حدت اور تپش کے ساتھ ساتھ عوام کے جذبات کی عکاسی جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور اتنی شدت سے ہی عوام کے جذبات جو ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ تو ہمارا یہ موقف ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت پاکستان کو ایک کنسنسس کی سیاست کی ضرورت ہے، ایک لانگ ٹرم اکنامک روڈ میپ کی ضرورت ہے، ایک سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ تو استحکام پاکستان پارٹی پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گی، ہر اس عمل کا حصہ بنے گی جو پاکستان کو نہ صرف استحکام دے بلکہ عوام کے دکھوں کے مداوع کا بھی پیغام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تاثر درست ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی انتخابات سے پہلے نہیں لیکن بعد از انتخابات الائنس کرنے کی اس وقت قائل ہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں جو ہے وہ ہر سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میرا جو ہے علیحدہ وجود، شناخت اور میری سیاسی طاقت جو ہے اس کو تقویت ملے۔ تو یہ حق ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت کا کہ الیکشن کے بعد وہ کیا کرے، الیکشن کے رزلٹ کے بعد ہی اس کی فائنل جو ہے وہ حکمت عملی سامنے آتی ہے۔ تو جب تک الیکشن کا ابھی شیڈیول نہیں آتا، ابھی تو صف بندی کا پروسیس چل رہا ہے، تو تمام سیاسی جماعتیں اپنی صف بندی کر رہے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی بھی اپنی صف بندی میں مصروف ہے، اور یہ اٹس ٹو ارلی ٹو آنسر کہ الیکشن کے بعد کا سینیریو کیا ہوگا۔ لیکن نمبر 1 پرائورٹی ہماری یہ ہے کہ ہم الیکشن میں اپنے زور بازو پہ جائیں، اپنی طاقت اور قوت کو عوام کی اس سپورٹ کے ساتھ آزمائیں، اور جمہور کو جو ہے ساتھ لے کے چلے۔ بیساکھیوں کی بجائے ہم پاکستان کے اندر اس کھلے سڑے نظام سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو پہلے ہوتا رہا اس سے کچھ مختلف کریں، تاکہ یہ پاکستان بدلے
یہ نظام بدلے, لوگوں ڈاکٹر صاحبہ, الیکشن سے پہلے جو کچھ ہو رہا ہے وہ منظرنامہ بھی خاصا اہم ہے. 2 امپورٹنٹ گرفتاریاں ہوئیں انتخابات کے اعلان کے بعد. ایک تو اسد کیسر کی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے, دوسری فواد چودھری کی. فواد چودھری کی ملاقات جہانگیر ترین صاحب سے ہوئی جو آپ کے پارٹی کے سربراہ ہیں. فواد چودھری صاحب کی استحکام پاکستان پارٹی میں باقاعدہ شمولیت ہو چکی تھی, یعنی بینگ ممبر IPP ان کو گرفتار کیا گیا, یا وہ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں تھے؟ دیکھیے, انہوں نے اس سے پہلے کئی ملاقاتیں کی, ہمارے کھانے میں آئے. جس دن ہماری لانچنگ سیریمنی تھی اس کے اندر وہ موجود تھے, اور ظاہر ہے استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بننے کے لیے ہی وہ مسلسل ویزیبلٹی بھی ان کی آپ نے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ دیکھی. لیکن وہ کنفیوژن کا بھی شکار تھے, اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کلیئرٹی کے ساتھ کس طرح سامنے کھڑے ہوں. ہماری خواہش تھی کہ وہ کھل کے بالکل ہر طرح کی ابہام اور وہ چھوڑ کے ایک کنفیوزڈ بیانیہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ چٹان بن کے کھڑے ہوں. لیکن انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو یقین بھی دلاتے رہے, ملتے بھی رہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے تھے وہی ان کا حقیقی عمل ہے کہ وہ IPP کے ساتھ ہے, لیکن عمل جو ہے ان کا وہ ابھی تک تضاد کا شکار تھا. تو اس لیے اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ 100% ہمارے ساتھ تھے, لیکن یہ بہتر بیان وہ خود دے سکتے ہیں کہ ان کا اس وقت سیاسی پلیٹ فارم کون سا تھا. اب گرفتاری کے بعد کلیئرٹی آ جائے گی؟ دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ گرفتاری ان کو کس کیس میں عمل میں لائی گئی ہے, لیکن جو FIR میرے سامنے آئی ہے وہ تو دھوکہ دہی اور فراڈ کی اور کوئی لین دین کا ایشو ہے. یقیناً کسی بھی سیاسی ورکر کے اوپر اس طرح کا اگر کوئی الزام لگتا ہے تو اسے وہ الزام جو ہے وہ اپنے عدالت کے اندر ثابت کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آنی چاہیے کہ وہ بے گناہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا. ڈاکٹر صاحب, لاسٹلی کیا IPP فواد چودھری کو پارٹی میں شامل کرنے کی خواہش رکھتی ہے, اور پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ گرفتاریاں یوں ہی جاری رہی تو لیول پلینگ فیلڈ میسر آ سکے گی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو؟ دیکھیں, سیاسی جماعت خاص طور پہ جو نومولود سیاسی جماعت ہو, 9 مئی کے بعد ہم نے آہستہ آہستہ اپنا جو سفر شروع کیا اس میں تو ہمیں لوگوں کی پریزنس بھی چاہیے, لوگوں کی شمولیت بھی چاہیے, لوگوں کی سپورٹ بھی چاہیے. تو یہ تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہماری خواہش نہ ہو کہ ہمارے ساتھی بڑھیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ ساتھی جن کا اپنا بیگیج زیادہ ہے یا 9 مئی کے حوالے سے کسی نہ کسی جگہ وہ ہدایت کار, اداکار یا پروڈیوسر کے طور پہ کردار ادا کر چکے ہیں, تو اس کے لیے پھر کچھ سوالیہ نشان ہیں جس میں انہوں نے اپنے ان دامن پہ لگے جو داغ ہیں اور دھبے ہیں ان کو پہلے صاف کرنا ہے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ. پاکستان کے معروف ریسرچ ادارے پائڈ یعنی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے ایک سروے کیا ہے جس میں ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کے منشور کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے. اس سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سیاسی جماعتیں عوامی مسائل کے حل کے لیے منصوبہ بندی میں مکمل طور پر ناکام ہیں. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تینوں جماعتوں کے منشور میں ملک کے صرف 20% مسائل کا حل موجود ہے. تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ملک کے 18 بڑے مسائل کے حل کے لیے پاسنگ مارکس بھی نہیں لے سکی. پائڈ کے مطابق بڑی سیاسی جماعتوں کے منشور میں 18 شعبوں سے متعلق پالیسیز کا جائزہ لیا گیا ہے. اہم شعبوں میں لوکل گورنمنٹ, پارلیمنٹ, انتخابات, کابینہ اور پولیس کا محکمہ شامل ہے. بیوروکریسی, ترقیاتی فنڈز, ریئل اسٹیٹ, زراعت, توانائی, ٹیکس, تجارت, قرضوں کا نظام, حکومتی ملکیتی اداروں, انٹرنیٹ کی فراہمی سے متعلق منشور کا بھی موازنہ کیا گیا ہے اور ہر انڈیکیٹر کے لیے زیادہ سے زیادہ 100 کا سکور رکھا گیا. PIDE کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 17 میں سے صرف 0 پوائنٹ حاصل کیا, پاکستان تحریک انصاف نے 13 میں سے 0 جبکہ مسلم لیگ نون نے 12 میں 0 نمبر حاصل کیے. مطلب کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کے کلیدی 18 مسائل اور شعبوں میں سے صرف ایک پر توجہ دی. پاکستان تحریک انصاف نے 13 بنیادی مسائل اور شعبوں پر کوئی توجہ نہیں دی جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 12 بنیادی مسائل اور شعبوں پر کوئی توجہ نہیں دی.
PIDE کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر تینوں بڑی سیاسی جماعتوں نے ملک کے اقتصادی اور دیگر کلیدی مسائل کے حوالے سے 20% سے بھی کم نمبرز حاصل کیے، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے کلیدی معاشی اور پالیسی مسائل میں صرف 20% کے بارے میں بات کی ہے یا ان کے لیے کچھ ٹھوس اقدامات کرنے کا خیال ظاہر کیا ہے۔ PIDE کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 20% اعداد و شمار کا مزید جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ملک کے کلیدی مسائل میں سے صرف 12% کو مسلم لیگ نون نے اپنے منشور میں جگہ دی ہے، جبکہ 7% کو پیپلز پارٹی نے منشور میں جگہ دی اور 1.5% کو پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں شامل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ قوم کے کلیدی مسائل کو سیاسی جماعتیں منشور میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی ہیں۔ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا امر ہے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز مینیفیسٹوز کے اندر پروڈیوس نہیں کر رہی ہیں۔